لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم اجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وقال عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا وقال قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال ولسوف يعطيك ربك فترضى. شب جمعہ ایام اعضاء کے پہلے عشرے کی شب جمعہ باب الحوائج کا ذکر کرنے والی رات اور معراج کا بیان جو موضوع نہیں تھا، باتیں تو کچھ اور تھیں لیکن ان دوسری باتوں کو سمجھانے کے لیے معراج کا واقعہ پڑھنا پڑا. یہ تین چیزیں ہماری آج کی مجلس میں بیان کی جائیں گی. گرچہ ایک گھنٹے میں ان سب کا بیان ذرا مشکل تو ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میری مجلس کی سپیڈ ذرا سا فاسٹ ہو جائے. ایک جملہ میں نے کل یا پرسوں 2 دن پہلے کہا تھا کہ معراج کے اس واقعے کے اندر مولا کی ولایت کا اعلان ہونا تھا، علی کی ولایت امت کو عطا ہونا تھی، اصول دین کو کمپلیٹ کرنا تھا. توحید آ چکی ہے، قیامت کا بیان آ چکا ہے، یہ معراج سے پہلے. رسالت کا تو تذکرہ ہو چکا ہے، اب امامت کا مسئلہ. مگر اسی معراج کے سفر میں پہلے سے لے کے آخری یعنی 12ویں امام تک کا بیان ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل یعنی چلڈرن آف اسرائیل، اس سورے میں 3 الگ الگ جگہوں پر معراج کے ذکر کو ذکر کیا گیا. ان میں سے جو تیسری جگہ ہے جہاں کی آیت میں اکثر تلاوت کر رہا ہوں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، وہیں پہ یہ آیت بھی آئی جو آج میں نے خطبے میں دوسری آیت بنا کے تلاوت کی ہے. یہ آیت بھی معراج کے سفر میں عطا ہوئی ہے، اور بنی اسرائیل میں جہاں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 پارہ نمبر 15 جہاں پہ معراج کا تیسری بار ذکر ہوا، وہاں پہ یہ آیت آئی. کون سی آیت؟ اگرچہ یہ آیت آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے، لیکن صحیح معنوں میں اس آیت کا امپلیمنٹ اس دنیا میں ہوگا جس دن امام ظاہر ہوں گے. یہی وجہ کہ تمام روایتوں میں یہ جملہ لکھا، کیونکہ ابھی ایک اناؤنسمنٹ ہوا جس سے مجھے پتا چلا کہ برمنگم کی اس محفل میں دعائے سماعت ریگولر پڑھی جاتی. تو دعائے سماعت کا تعلق ظہور امام سے ہے، لیکن اس سے پہلے جمعے کے دن فجر کے وقت جب جبرائیل زمانے کے امام کے ظاہر ہونے کا اعلان کریں گے، میں ذرا زیادہ فاسٹ ہو گیا تھا. جمعے کے دن فجر کے وقت جب جبرائیل یہ اناؤنسمنٹ کریں گے، جبرائیل سید الملائکہ، تمام ملائکہ کا سردار ہے، اسٹیٹس بہت ہائی ہے. وہ جماعت کے مکھی نہیں ہے، لیکن یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اناؤنسمنٹ وہ کریں. جب وہ یہ اناؤنسمنٹ کریں گے کہ امام آ چکے ہیں،
تو جس آیت کی تلاوت کر کے امام کے آنے کا پیغام دیں گے وہ یہی آیت جو شب معراج سورہ بنی اسرائیل میں آئی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، آج حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باطل کو مٹنا۔ یہ ویسے تو یہ ایسا یونیورسل قسم کا پرنسپل ہے کہ آدم سے لے کے قیامت تک ہمیشہ حق آتا ہے اور باطل مٹتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں جو اس آیت کی ضرورت پیش آئے گی وہ زمانے کے امام کے ظہور کے وقت کے جس کا کام ہی یہ ہے کہ دنیا سے تمام ظالموں کا خاتمہ کرے۔ لیکن یہ آیت جو امام زمانہ کے ظہور کا اعلان ہے یہ کب عطا ہوئی ہے؟ معراج کی رات۔ تو بس اس آیت کے بعد پھر وہ میرا کل کا جملہ کہ جب پیغمبر گئے تو مزید بھی زمانے کے امام کے حوالے سے کچھ باتیں پروردگار نے ہمیں اور آپ کو دی ہیں، لیکن وہ آج کے مجلس میں بھی نہیں آ سکتی ہیں کیونکہ اور بہت ساری باتیں اسی معراج کے سفر میں اللہ کا رسول گرچہ ایک دعا لے کر گیا تھا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، ایک مددگار چاہیے، ایک دعا لے کر گیا تھا، لیکن قرآن کریم نے یہ جو اعلان کیا معراج سے پہلے وہ معراج میں پورا ہوا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب اللہ تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، مگر قرآن کریم میں 3 جگہوں پہ فارمولا الٹا ہو گیا۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، ہم سے اللہ راضی ہو جائے، بس ہم سکسیسفل، چاہے ہم نے بزنس اسٹیبلش کیا ہو کہ نہ کیا ہو، اچھا مکان بنایا ہو کہ نہ بنایا ہو، مرسیڈیز گاڑی میں بیٹھے ہو کہ نہ بیٹھے ہو، اللہ راضی ہو گیا، یہ ہماری کامیابی۔ مگر 3 جگہ قرآن نے فارمولا الٹ دیا، اور وہاں پہ کہا 3 جگہوں پہ کہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ اللہ کی یہ خواہش ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائیں۔ اس میں ایک راضیۃ مرضیہ، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک۔ عصر عاشور عموماً یہ آیت آقا حسین کے لیے تلاوت کی جاتی ہے بھی ان کے لیے۔ حسین میری بارگاہ میں آ جا اس حالت میں کہ میں تو تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہوا۔ مگر حسین سے پہلے یہ اعلان اللہ نے حسین کے بابا کے لیے کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایک ایسا بندہ ہے جو رسول کے بستر پر شب ہجرت سو کر اللہ کے رضا کو خرید رہا، اور اس سے پہلے یہ اعلان رسول کے لیے کیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ساری کائنات اپنا ہر عمل کرتی ہے، ایوری ایکشن، کہ اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب ہم تجھے اتنا دیں گے، اتنا عطا کریں گے، یوتی کا، کہ تو کہے گا کہ ہاں اے خدا اب میں تجھ سے راضی ہوں۔ رسول راضی ہوں اللہ سے، بہت بڑی منزلت ہے، لیکن ایک مجلس میں بہت ساری باتیں جمع کرنے کا وقت نہیں مل رہا۔ اب یہ جو قرآن نے کہا وَلَا سَوْفَ، سوفا کا لفظ آیا، بہت جلد، ان قریب زمانہ آنے والا ہے، ٹائم آنے والا ہے، اور بہت قریب آنے والا ہے، وہ شب معراج۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال کا یہ شعر اور کسی کے لیے ہو کہ نہ ہو، رسول کے لیے ضرور، کہ اللہ خود بندے سے پوچھتا ہے بتا تو کس چیز پہ راضی۔ یہ شب معراج پیغمبر کو وہ سب چیزیں عطا ہوں کہ قرآن نے کہا اتنا دینا ہے، اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جا۔ چنانچہ وہ جو سورہ بنی اسرائیل میں معراج کا تیسری جگہ تذکرہ شروع ہوا آیت نمبر 78 سے، وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا کی آیت اس کے بعد آئی، جاء الحق وزہق الباطل آیت بعد میں آئی، رب ادخلنی مدخل صدق آیت بعد میں آئی۔ پہلی آیت جو آئی
अक़िम अस्सलात लिदुलूक अश-शम्स इला ग़सक़ अल-लैल, जो नमाजें वाजिब हो रही हैं 5 नमाज पढ़ा करो ज़ोहर की। कुरान में भी जब नमाजों की तरतीब बताई गई तो ज़ोहर पहले, और इसका रीजन 2 दिन पहले की मजलिस में आ चुका। जो लोग आज पहली बार मजलिस अज़ा में यानी इस अशरे में मेरी मजलिस में पहली बार आए हैं, वो कुछ बातें शुरू में नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल बातें कि कुरान में भी जहां नमाजों की तरतीब आई, फजर नहीं, पहले लिदुलूक अश-शम्स ज़ोहर की नमाज, ज़ोहर असर, इला ग़सक़ अल-लैल मग़रिब इशा व कुरान अल-फज्र, और फिर नमाज फजर। 3 टाइमिंग बताए 5 नमाजों के लिए। एक हम पर यह भी एतराज होता कि नमाजें 5 हैं तो टाइमिंग भी 5 होने चाहिए, लेकिन सूरह बनी इसराइल मेराज के सफर में पैगंबर पर जब 5 नमाजें मुकम्मल की गई तो कुरान ने टाइमिंग सिर्फ 3 बताए। लेकिन आज फिलहाल नमाज का मौजू नहीं, न नमाज के टाइमिंग का मौजू है, न नमाज की सीक्वेंस का मौजू, कि हम हमेशा स्टार्ट करते हैं फजर से, कुरान स्टार्ट कर रहा है जोहर से। लेकिन इसके बाद की आयत व मिनल लैल फतहज्जद बिह, और देखो ये 5 नमाजें तो हैं, रात को नमाज शब भी पढ़ते रहना, नाफिलतन लक, ये वाजिब नमाजों पे एक इजाफा, असा रब्बुका अन यबअसका मकामम महमूदा, इसकी बरकत से अल्लाह तुम्हें मकाम महमूद अता करेगा। अब ये मेराज की रात, यानी मेरा असल जुमला ये कि अल्लाह दे रहा है रसूल को इतना कि रसूल राजी हो जाए। मददगार भी दिया जिसके लिए रसूल आए थे, उम्मत के लिए वो तमाम दुआएं भी पूरी की, जो 2 दिन मेरा उन्वान रहा, और आने वाले कल में भी उस पर जरा बात आगे की जाएगी, आज वक्त नहीं। और मकाम महमूद भी अता किया, रसूल को अता हो रहा। देखिए मैं जहां तक जा रहा हूं अभी आपकी समझ में बात आ जाएगी। ये मेराज की रात अल्लाह दे रहा है, दे रहा, दे रहा, इतना देना है कि रसूल को राजी करना। हक शफात रसूल के पास हमेशा से था, लेकिन उसका ऐलान भी मेराज की रात हुआ। मकाम महमूद, हक शफात, अली जैसा मददगार, उम्मत के लिए हर किस्म की दुआएं, ये सब इस अहम तरीन सफर में अल्लाह के रसूल को अता हो रहा है और मिल रहा। मगर यहीं पे जाके जो मैंने दूसरी मजलिस में एक जुमला कहा था और आधा कहा था, मैंने अर्ज किया था कि मैं आगे कंप्लीट करूंगा, इस वक्त कंप्लीट हो रहा, और वो ये कि यह सब कुछ रसूल को मिला मेराज में 7वें आसमान से भी आगे जाके। अब वो अल्लाह ने एक तरीका बनाया, पैगंबर का प्रोटोकॉल दिखाकर, पैगंबर की अजमत दिखाकर। मगर जब अल्लाह का रसूल वापिस आया तो वो सबको हमारे लिए कितना सिंपल और इजी बना दिया। कहा, अब पैगंबर ने जबान से नहीं कहा, लेकिन पैगंबर का अमल, कि ये सब कुछ मुझे मिला जब मैं इस सफर पे गया। बहुत लंबा सफर था, बहुत दूर का सफर था, 7th हेवंस या स्काईज, उसके भी आगे एंड बियॉन्ड। ये तुम्हें सब कुछ मिल सकता है यहीं पे बैठे बैठे। कैसे? जब वो रिवायत आ गई कि अस्सलात व मेराजुल मोमिन, ये नमाज जिसे तुम बहुत ही मामूली समझते हो, ये मोमिन की मेराज है। हर नमाज में मोमिन अल्लाह के पास पहुंच जाता है, और यही मोमिन की मेराज है नमाज। मेराज का मतलब हर नमाज में मोमिन अल्लाह के पास पहुंच जाता है। ये दूसरी बात है कि हम रियलाइज नहीं करते हैं, लेकिन पहुंच जाते हैं। यही हमारे उलमा ने एक जवाब दिया है उस ऑब्जेक्शन या एतराज का जो मौला के फजाइल पर दुश्मनान अहले बैत ने किया। मौला की जितनी फजीलतें, सब पर दुश्मनान अहले बैत का कोई ना कोई एतराज होता। बल्कि अब ये जो आज का मजमा है ना, मुझे पता ये हजरत अब्बास के नाम पर, बाबुल हवाइज के नाम पर आया है, मेरी मजलिस सुनने नहीं आया। चुनांचे इनको बहुत सारी ऐसी बातें बताना मुश्किल हो रहा है जो इनकम्प्लीट पहले आ चुकी हैं। फिर भी ये जुमला के दुश्मनान अहले बैत ने फजाइल पर जो एतराज किए, बहुत सारे, हर चीज पे एतराज, लेकिन ये थोड़ा पास था। करंट जो जमाना है, यहां तो मुहिब्बान अहले बैत
سو کالڈ مومنین، اپنے آپ کو خالی زبان کی حد تک یہ کہنے والے کہ ہم امام علی کی امامت کو مانتے ہیں، ان کے بھی اتنے ہی اعتراض ہوتے ہیں۔ ٹاپک بالکل چینج ہو جائے گا۔ 2 دن پہلے بھی بات ہوئی، کل بھی بات ہوئی، لیکن بہرحال مولا کی ایک وہ فضیلت جو میرے اصل عنوان سے ریلیٹڈ ہے کہ ولایت علی۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی ایک آیت آئی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارے 3 مولا، ایک مولا نہیں، لیکن پھر قرآن نے کہا انما، اور اونلی 3 مولا ہیں، چوتھا بھی کوئی نہیں ہے، 3 ہی ہیں۔ انما، یہ انما وہ لفظ ہے جو آیہ تطہیر میں بھی آیا ہے اور آیہ ولایت میں بھی آیا، اور انما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گیٹ بند، کہ جو اس آیت میں آ گئے اس کے علاوہ اب کہیں سے کسی کو آپ انکلوڈ نہیں کر سکتے، جسے علمی زبان میں کہتے ہیں کلمہ حصر، اونلی 3 مولا۔ یہ بھی غلط ہے کہ صرف ایک مولا ہے، اللہ مولا، قرآن کے تو اگینسٹ۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ آپ نے کہا جب قرآن نے 3 مولا کہے تو ہم کچھ اور مولا بڑھا دیں گے، نہیں، انما 3 مولا۔ اب اس میں اللہ ہے، رسول ہے، وہ مومن ہے۔ تیسرا مولا کون ہے؟ وہ مومن جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا۔ اب یہ مولا کی بہت بڑی فضیلت تمام عالم اسلام نے واقعہ لکھا تو، لیکن اب اعتراض شروع ہوا، اور یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو میرے آج کی مجلس کو ہر طرح سے انکمپلیٹ چھوڑ دے گا، کوئی بات بھی پوری نہیں ہوگی، تو وہ باقی باتیں چھوڑیں۔ ایک آبجیکشن یہ کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی عقل کیسی الٹی عقل ہے، ہم سے کہا جاتا، مولا کے فضائل کو آپ جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ عقل استعمال ہی نہیں کرتے۔ یہ ہم سے نہیں کہا گیا، یہ رسول سے کہا گیا، چنانچہ قرآن کو کہنا پڑا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ یہ رسول نہ گمراہ ہوا ہے نہ اپنے دل سے کوئی بات کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن کو کیوں کہنا پڑا؟ جب مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ علی کی محبت میں، داماد کی محبت میں رسول نعوذ باللہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ خیر، بات کہیں اور جا رہی ہے، مولا پہ اعتراض۔ میں بالکل معراج کے حوالے سے جو بات آگے بڑھا رہا ہوں وہیں پر ہوں۔ ایک اعتراض، وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ اعتراض یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ لوگ کہتے ہیں، اب یہ یوٹیوب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اب میں دشمن کا اعتراض بتا رہا ہوں، میرا شروع کا جملہ کاٹ کے اس کے بعد اگر جملے یوٹیوب پر یہ کہہ کے ڈالے جائیں کہ دیکھیے برمنگھم کی اس محفل عباس کے اندر صادق حسن صاحب نے مولا کے خلاف تقریر کی، کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے؟ میرا جملہ آپ سنیے۔ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ علی اپنی نماز میں اتنا کنسنٹریشن سے کام لیتے تھے کہ پاؤں سے تیر کھینچو تو پتہ نہ چلے، اور دوسری جانب آپ کہتے ہیں کہ مسجد میں ایک فقیر آیا اور لوگوں سے زکوٰۃ مانگتا رہا یا چیریٹی مانگتا رہا، اور علی نے حالت نماز کے اندر اس کی بات سن کے اس کو انگوٹھی دے دی۔ کہا یہ 2 باتیں جو ہے نا یہ میچ نہیں کر رہی۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں علی کی نماز ایسی کہ پاؤں سے تیر کھینچو، علی کو پتہ ہی نہیں، دنیا کے بارے میں علی نماز پہ سب بھول جاتے ہیں۔ دوسری طرف اتنا علی نماز کے اندر ادھر ادھر کی آوازیں سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ فقیر بھی آیا اور اس کی آواز بھی سنی اور اس کو زکوٰۃ بھی دی۔ اب یہ ایک اعتراض، اس کے بہت سارے جواب دیے گئے ہیں، لیکن ون آف دا ریپلائی میرے اس وقت کے ٹاپک سے ریلیٹڈ، اس وقت کا ٹاپک بہت، اس کے فخر الدین رازی نے بہت ڈیٹیل سے لکھا، لیکن ٹائم کم ہے، میں مجلس زیادہ فاسٹ بھی نہیں پڑھ پا رہا ہوں، باتیں بہت زیادہ پھیلا کے بیٹھ گیا ہوں۔ کہا گیا نعوذ باللہ کہ علی کی نماز ایسی ہے جیسی ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ تو ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ اگر ٹی وی کا پروگرام بھی آ رہا ہے تو ہم کو پوری کی پوری اس کی تفصیل بھی پتا ہوتی ہے، نماز بھی ہماری جاری، سارا بزنس ہم کر لیتے ہیں، نماز کے اندر نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور دماغ میں سارے اکاؤنٹس بھی تیار ہو رہے ہیں۔ کہا کہ علی کی ایسی نماز ہوتی ہے، اور اگر ایسی ہوتی ہے تو وہ روایت مت پڑھو کہ پاؤں سے تیر کھینچے تو پتہ نہ چلا۔ اب اس کا جواب کیا؟ ون آف دا ریپلائی
शम्सुल उलमा मरहूम अल्लामा सिफ्ती हसन साहब, इंडिया पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े उलमा पैदा किए। आज की हमारी यंग जनरेशन को कुछ पता ही नहीं कि इंडिया का हौजा क्या था, पाकिस्तान का हौजा क्या था। चुनांचे इंडियन पाकिस्तानी उलमा पर क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा। वो हमारे उलमा गुजरे हैं जिनका एहतराम नजफ और कुम के हौजा इल्मिया ने किया, और ये कह कर किया कि इस्लामिक हिस्ट्री में इतने बड़े आलिम नहीं गुजरे। अब वो एक अलग टॉपिक, लेकिन आग़ाए नासिरुल मिल्लत है मसलन। या मिंबर का सबसे बड़ा नाम कहा जाता है कि उर्दू ऑरेटरी में शम्सुल उलमा अल्लामा सिफ्ती हसन से बड़ा ऑरेटर कोई नहीं गुजरा। ठीक है, मुझे पता कि वेस्ट में उर्दू ऑरेटरी शायद डाइंग स्टेज पर 10 साल 12 साल 15 साल, लेकिन बहरहाल हिस्ट्री के अंदर तो रिकॉर्डेड है उनका जवाब था। पूरी रिवायत क्या, पूरी रिवायत ये कि एक फकीर आया मस्जिद में, अपनी गुर्बत बयान कर रहा, ज़कात की रिक्वेस्ट कर रहा, अली नमाज पढ़ रहे। जो पैगंबर ने खंदक में भी एक तरीका इख्तियार किया था, अली अपनी नमाज में है। ये जो जुमला खंदक का तरीका इसको बाद में बताऊंगा अगर जरूरत हुई। अली नमाज पढ़ रहे, जब उसको कहीं से कुछ ना मिला, अब वो बर्मिंघम की जमात तो थी नहीं कि प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया, मुझे यकीन है कामिल कि ये मोमिनीन कराम इतने मुखलिस हैं, इतना ज्यादा राह खुदा में देने को तैयार कि बहुत जल्द ये सारे फंड्स जमा हो जाएंगे और इतना शानदार इमाम बाड़ा ये बन जाएगा कि इस वक्त जो आपको मजलिस में बैठने में परेशानी हो रही है डबल, एक स्पेस नहीं मिल रही, और एक ये है कि गर्मी बहुत लग रही। सुनने वालों को तो मेरी हालत तो आप खुद ही जान सकते हैं। ये सारे मसले हल हो जाएंगे उन मोमिनीन कराम के कंट्रीब्यूशन की वजह से। यही तो सदका जारिया है जो अल्लाह के रसूल ने शब मेराज अपनी आंखों से देखा, और कल मैं आपको सुनाऊंगा, आज नहीं। अब पता नहीं दारुसलाम का इमाम बाड़ा कब बना, या मस्जिद उस वक्त जिसने 100 शिलिंग दिए होंगे या 50 शिलिंग दिए होंगे, वो तो दुनिया से गए हुए शायद उसको 50 साल हो गए, अब तक उसकी नेकियों के अकाउंट्स के अंदर वो नेकी जमा हो रही। मुंबासा का इमाम बाड़ा, नैरोबी का इमाम बाड़ा, कराची के इमाम बाड़े, आदमी मर जाता है वो तो वो उसकी 4 पीढ़ियां गुजर जाती है, लेकिन नेकी वहां पे दर्ज होती रहती है। हत्ता आज बाप मरा, कल बेटे भूल गए, फरिश्ते नहीं भूले। कहा कि इसने 10 पाउंड या 50 पाउंड या 5 पाउंड या 1 मिलियन पाउंड, जो जिसकी हैसियत जिस इमाम बाड़े के लिए दी है, उससे आज भी दीन का काम चल रहा। या आप एक जुमला और कह दो, आप और हम वेस्ट के अंदर माहौल देख रहे हैं। अब वेस्ट नहीं, अब तो ईस्ट की भी ये हालत है। हम माहौल देख रहे हैं इस वक्त, अपने और अपनी औलाद, अपने से ज्यादा औलाद, उसका ईमान बचाने का तरीका क्या, कहां पे इनको ईमान मिलता? सड़क पे, बाजारों में, मार्केट में, शॉपिंग मॉल में, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में, अपनी सोशल गैदरिंग में, जहां जाएंगे ईमान खत्म करने वाली चीजें तो मिलेंगी। पहले एक जुमला था मेरा 10 साल पहले, 10 साल, बहुत पुरानी बात नहीं है, कि एक घर मोमिन का ऐसा जहां पे वो आता है तो उसका ईमान जरा सा प्रोटेक्टेड होता। अब तो ये फेसबुक और व्हाट्सएप ने घरों के अंदर और कयामत ढाई। यहां तो ईमान और जल्दी खत्म हो रहा है घरों के अंदर, मोमिन के घर में। शब मेराज पैगंबर ने नमाजी बेनमाजी का अजाब देखा, उसके फौरन बाद किसका अजाब देखा? फेसबुक वाले का, व्हाट्सएप वाले का। कल, आज नहीं। बहुत सारी बातें मैं कल के लिए छोड़ रहा हूं, कल और परसों 2 मजलिसें, लेकिन आज तो घर भी हमारे महफूज नहीं है, घर भी प्रोटेक्टेड नहीं। अब जो ओनली हमारी उम्मीद है, आखिरी उम्मीद, वो हमारे यही सेंटर। यहां पे आज कुछ ना कुछ दीन की बात, अखलाक की बात, इस्लाम की बात, अहले बैत की बात आप तक, आपकी औरतों तक, आपके बच्चों तक पहुंची जाती है। आपको भी मालूम, तो ये दरअसल हम जब इस किस्म के प्रोजेक्ट बनते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं,
نہ اسلام کو کوئی فائدہ پہنچا رہے، نہ آل محمد کو کوئی فائدہ پہنچا رہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تو ہے ہی ساری کائنات سے بے نیاز، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ یہ تو ہم اپنی قبر و آخرت بنا رہے، اپنے بچوں کے ایمان کو محفوظ کر رہے، یہ سارا بینیفٹ پلٹ کے ہم ہی کے پاس آ رہا۔ اب اس کے اندر 1 پاؤنڈ کوئی دے، 5 پاؤنڈ کوئی دے، 1 ملین پاؤنڈ کوئی دے، یہ ہر ایک کو خود سوچنا ہے کہ اس کی اپنی کیپیسٹی کیا۔ جیسے خمس 100 پاؤنڈ والے کو صرف 20 پاؤنڈ دینا اور 1 ملین والے کو 200,000 پاؤنڈ دینا، کیونکہ ہر ایک کی جتنی اللہ نے حیثیت رکھی ہے اس کے اعتبار سے ہر ایک کو سوچنا ہے، لیکن مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا بھر میں جہاں بھی خواجہ اسناد حضرات کے سینٹر ہیں، بہت جلدی بن جاتے ہیں، بہت شاندار طریقے سے بنتے ہیں، بلکہ واقعات پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے اور شاید اچھا بھی نہ لگے۔ ایسے علاقے بھی دنیا میں اور ویسٹ میں ہیں جہاں سنگل ہینڈڈ ایک آدمی نے پورا پروجیکٹ کمپلیٹ کر دیا۔ میں تو آپ کو وہ جگہ کا نام بھی نہیں لے سکتا، لیکن بہت بڑا ایسا ہی پروجیکٹ تھا، یہ 8 ملین کا ہوگا، 9 ملین کا ہوگا، وہ 15 ملین US$، امریکہ کی بات۔ تو انہوں نے فنڈ ریزنگ کا ایک پروگرام رکھا، مجھے خاص طور پہ آسٹریلیا سے بلائے، چیپسٹ ٹکٹ دے کر۔ میں نے بھی کہا کہ کم سے کم خرچہ آپ مجھ پر کیجئے، زیادہ یہاں، اور مولانا آپ کو ایک اسپیچ کرنا کر دوں گا۔ میری اسپیچ، اب جب مجھے ممبر دیا گیا تو میرے پاس کوئی کہنے کے لیے کچھ رہا ہی نہیں، کیونکہ میری اسپیچ سے پہلے ایک مومن کھڑے ہوئے اور کہا کہ 15 ملین کا پروجیکٹ ہے، 20 ملین میں آپ کو اسی وقت دے رہا ہوں۔ اب میں کیا بولوں، اب میں کیا کہوں، اب کیا میں مومنین کرام کو انکریج کروں؟ وہاں تو جتنا تھا اس سے زیادہ ایک مومن، لیکن چونکہ میں نہ ان کا ثواب کھونا چاہتا ہوں، ان کی طرف اشارہ کر کے نہ جگہ کا نام لے رہا ہوں، تو ایسے لوگ بھی ہوں گے اسی برمنگم میں یا UK میں، لیکن ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ثواب ملے۔ تو خیر، یہ بات تو بیچ میں اس حوالے سے آ گئی کہ اس وقت شب جمعہ ہم کو ایمان بچانے کی فکر ہے، دعائے عدیلہ ہم پڑھتے ہیں، تو اس وقت آج کی دنیا میں خاص طور پر واٹس ایپ اور فیس بک کے بعد جب گھر بھی ہمارے محفوظ نہیں رہے، ہمارے گھر کی عورتیں بھی محفوظ نہیں رہی، میں خود جانتا ہوں ایک مومنہ کو، ممبر پہ بیٹھ کے آج کی رات عرض کر رہا ہوں، 16 گھنٹے روزانہ وہ فیس بک پہ لگی رہتی۔ یہ اب کیا اپنی اولاد کی تربیت کرے گی اور کیا ان کو دین ٹرانسفر کرے گی جو ہماری نانی اور دادی کرتی تھی؟ لیکن ابھی اس کے لیے بات کی مجلسیں ہیں۔ آج جو پبلک باب الحوائج کے نام پر آئی، میں ان کو ادھر ادھر ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہتا، آج کی بات آج مکمل ہو۔ تو اب مولا پوری روایت، وہ فقیر مانگا، برمنگم کی جماعت میں اگر پریزیڈنٹ صاحب نے اپیل کی تو یقیناً آج ہی کچھ لوگ تیار ہو جائیں گے حضرت عباس کے نام پر۔ اسے کچھ نہ ملا، اس فقیر کو، رسول اللہ کے زمانے کی مسجد ہے لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ آخر اس نے آسمان کو دیکھا، خدا بندہ تیرے گھر میں آیا اور تیرے نام پر مانگا اور خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، مولا نے اشارہ کیا، ہاتھ کی انگوٹھی اسے بطور زکوٰۃ عطا کی۔ وقت پورا واقعہ تو نہیں پڑھ رہا ہوں، اور وہ یہ زکوٰۃ لے کے گیا اور ادھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ پورا واقعہ، اس پورے واقعے میں اہم ترین ایک جملہ، اس نے اللہ سے کمپلین کی، اے اللہ تیرے گھر میں ہوں، جیسے ہو سکتا، چانسز ہیں بہت کم لیکن ہیں کہ حضرت عباس قیامت کے دن کمپلین کریں کہ میرے گھر میں، یہ تو محفل عباس ہے نا، میری رات، آج حضرت عباس کی رات ہے نا، میرے نام پہ مانگا گیا اور کسی نے کچھ نہ دیا، لیکن یہ کمپلین حضرت عباس کریں گے نہیں کیونکہ ایسا ہوگا نہیں، وہاں ہوا۔ تو اس نے کہا اللہ ڈائریکٹ تیرے گھر سے تیرے نام پہ خالی ہاتھ جا رہا ہوں، علی نے دیا، یہ کیا چیز، یہ کیا، یہ وہی معراج۔ جب تک وہ لوگوں سے مانگتا رہا، علی اس دنیا میں تھے ہی نہیں،
تو پاؤں سے تیر کھینچو تو پتہ نہیں چلے. تو علی اس دنیا میں نہیں تھے تو نماز میں علی کہاں ہوتے؟ اللہ کیا ہوتے؟ جیسے اس نے اللہ کو پکارا اور اس کی آواز اللہ کے پاس پہنچی تو علی تو ہر نماز میں وہاں ہوتے ہیں. اسی وقت علی نے سنا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، بس اسی وقت اس کو یہ انگوٹھی عطا کی ہے. ہر نماز میں علی بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، مگر خالی علی نہیں، ہم بھی پہنچ جاتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ علی وہاں پہنچتے ہیں تو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں. ہم اور آپ ابھی اس اسٹیٹس کے نہیں ہیں لیکن پہنچ جاتے ہیں. تو جو رسول اللہ کو پورے سفر میں اتنی پریشانی اور زحمت اٹھا کر، آپ کہیں گے کیا پریشانی اور زحمت؟ مولانا وہ ٹھاٹ سے گئے، سواری آئی، گئے اور آگے. چوتھے امام کی حدیث ہے نا، 4 چیزیں کتنی ہی فیسیلیٹی والی کیوں نہ ہو، بہرحال ایک تکلیف تو اس میں ہوتی ہے. سوالن، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، بھلو کھانا طریقہ، چاہے آپ یہ سوال خالی یہ کر رہے ہیں اور راستے کے بارے میں، وہ جی پی ایس وغیرہ نکل آئے ہیں، وہ آپ کی گاڑی میں کوئی عورت بولتی ہے فرسٹ رائٹ سیکنڈ لیفٹ فلاں یہ وہ، اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن مولا کہتے ہیں غیرت مند کے لیے سوال. اور جب کائنات کا سب سے بڑا غیرت مند اپنے اصغر کو لا کے سوال آپ کر رہا ہوگا، خیر وہ سمجھدار کے لیے بہت کا ایک سوال. نمبر 2، دینا ولو کان درہم، قرضہ، چاہے 1 درہم ہی کیوں نہ ہو، پینیز، لیکن قرضہ قرضہ ہے. سمجھدار کے لیے، غیرت مند کے لیے قرضہ بہت بڑی مصیبت اور پریشانی ہے. اب چند سال پہلے ساری دنیا میں ریسیشن آیا تھا، تھوڑا سا آسٹریلیا بچا رہا، کیونکہ ہمارے یہاں پہلے دن سے سبق دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ کریڈٹ کارڈ کو کبھی اپنے لمٹ سے زیادہ استعمال نہ کرنا، بہت ساری اور باتیں. یہ اسلام کا بہت پرانا حکم ہے. اور بن تھا، یہ آج کا بہت بڑا مسئلہ. کہا بیٹی ولو کانا مریمہ، چاہے مریم جیسی عظیم بیٹی کیوں نہ ہو، لیکن باپ اور ماں کے لیے اگر بیٹی ہو اور شادی نہ ہو رہی، غیرت مند کے لیے بہت بڑا مسئلہ. کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا ہے، راتوں کو نیند بھی نہیں آتی. اور یہاں پہ رک کے صرف ایک بات کہوں، اس لیے کہ اس کا تعلق حضرت عباس سے ڈائریکٹ بنے گا. ابھی بھی جو بات میں نے کہی ہے وہ حضرت عباس ہی کے بارے میں، لیکن ابھی یہ مکمل ہوگی. اور وہ یہ کہ چنانچہ ہمارے پاس معصومین نے جو پرابلمز کی دعائیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک ہے شادی، خاص طور پہ لڑکیوں کی شادی. مسئلہ دونوں کے لیے بڑا ہے، لڑکے کے لیے بھی بہت بڑا، شادی ہونا اور صحیح میچ کے ساتھ ہونا. لیکن خیر وہاں تو ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے. کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ نے آخر ایسی شادیاں کیوں کی جو بعد میں پرابلم کریٹ کر دیں؟ تو ایک جواب اس کا بھی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول تمہارے لیے ایک ماڈل ہے. اچھی بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزارو یہ بھی رسول نے بتایا خدیجہ طاہرہ کے ذریعے. اور اگر کسی کو بری بیوی مل جائے وہ تو کہے گا نا کہ یا رسول اللہ آپ نے بیوی کے اتفاق بتا دیے، آپ کو ایسی بیوی ملی ہوتی جیسی ہمیں ملی. پیغمبر نے کہا تمہاری بیویوں سے بھی بری بیویاں ملی. اب یہ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سیپریٹ ٹاپک ہیں، ہر ایک پہ بات ہو سکتی ہے. میں تو ایک ایک جملے میں بات کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. تو اب لڑکے کا بھی مسئلہ، لیکن بہرحال ابھی ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں لڑکے ہائیلی ڈیمانڈڈ ہوتے ہیں، ان کو یہ پرابلم اتنا نہیں لگتا. لڑکیاں تو امام نے جو ہمیں دعائیں بتائیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے نا کہ اگر ہو سکے تو ڈیلی سورہ مریم کی تلاوت کرو. مریم ایسی عظیم عورت کہ قرآن کریم نے ڈائریکٹ مریم کا نام لے کے ان کو معصومہ قرار دیا، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی. اور سورہ تحریم کے آخر میں انہیں رول ماڈل بنایا مردوں کے لیے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون ومریم ابنۃ عمران. اللہ مردوں کے سامنے 2 ایگزامپل رکھتا ہے، ایک آسیہ کی، ایک مریم کی. مریم، اور جب کسی راوی نے کہا مولا یہ سورہ مریم روز پڑھنا بہت مشکل، تو کہا خالی اتنی دعا روز مانگ لیا کرو کہ اے خدا تجھے مریم کا واسطہ
میری بیٹی کے یا میرے اگر خود لڑکی میرے اس پرابلم کو سالو کر دے تو ایک بڑا مسئلہ. مگر چوتھی چیز، اب آپ تو بھول گئے ہوں گے میں کہاں سے چلا، مریم کہاں سے آ گئی میری مجلس کے اندر. 4 چیزیں غیرت مند کے لیے بہت مشکل ہے: سوال کرنا، قرضہ، بیٹی اور سفر، اور ٹریولنگ اور سفر. فرسٹ کلاس میں بھی آپ جائیں گے سفر مشکل ہے. تو پیغمبر جو اتنا مشکل سفر طے کر کے اللہ سے ہر دعا قبول کرا کے آئے، وہ آپ کو نماز کی شکل میں روزانہ گھر بیٹھے وہ ساری دعائیں قبول ہو جائیں. آپ کو گھر میں پیغمبر نے وہ فیسیلیٹی پرووائڈ کر دی ہے. بہت غلط مثال دے رہا ہوں، دینا بھی نہیں چاہیے. پہلے زمانے میں شاپنگ میں زحمت ہوتی تھی سوائے عورتوں کے، وہ تو بڑی خوشی سے تیار ہو جاتی ہیں، چاہے مر بھی رہی ہوں لیکن اچھی عورتیں بھی ہیں، جناب خدیجہ طاہرہ کو فالو کرنے والی. لیکن اب کوئی ضرورت نہیں آپ کو تکلیف و زحمت اٹھانے کی. آن لائن آپ بیٹھے گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے وہ ساری چیزیں آپ نے زیادہ اچھے طریقے سے حاصل کر لی. یہ آپ کے لیے آن لائن حاجتیں پوری ہو رہی ہیں. نماز گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھیے اور جو حاجت آپ کو چاہیے، اس لیے کہ نماز کا مطلب آپ اللہ کے یہاں. تو پیغمبر یہ ایک پیغام لے کے آیا کہ اللہ مجھے شب معراج سب کچھ عطا کیا. میں مانگنے گیا تھا علی کو، میں مانگنے تو علی کو گیا تھا نا، وجلی من لدن کا سلطانا نصیرا، علی کو مانگنے گیا تھا، لیکن علی تو مجھے ملا ہی. علی کے طفیل اور تصدق و برکت میں اور وہ ساری چیزیں مل گئیں جو آپ 6 دن سے سن رہے ہیں. مگر یہ پیغمبر کی معراج تھی جو علی کو مانگنے گئے تھے. اور علی کی معراج کیا ہے؟ وہ جو میں نے زکوٰۃ کی مثال دی، ہر نماز. اور جب علی ہر نماز میں جاتے ہیں تو رسول علی کو مانگنے گئے تھے، علی عباس کو مانگا کرتے ہیں. رسول براق پر بیٹھ کر 7ویں آسمانوں سے آگے سدرۃ المنتہا پر قاب قوسین پر پہنچ کر علی کو مانگ رہے ہیں. اور علی حالت نماز میں قنوت کے اندر اپنا ایک ایسا وارث و جانشین مانگ رہے ہیں جو کربلا میں حسین کے کام آئے. معراج کے سفر کا خلاصہ ہے علی، اور علی کی زندگی بھر کی نمازوں کا خلاصہ ہے عباس. اور عباس کے حوالے سے صرف ایک ایسا جملہ کہہ رہا ہوں جو بہت زیادہ آپ ممبر سے سنتے ہیں، لیکن ایک بار اور سن لیجیے تاکہ یہ ون وے ٹریفک نہ چلے. جیسے اللہ کو بھی یہ کمپلین ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. یہ اللہ کی کمپلین سورہ بقرہ روزے کی آیت کے بیچ میں کہ میرا بندہ جب دعا مانگتا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اس کے قریب ہوں، اجیب جواب دیتا ہوں دعوت الداع دعا کرنے والے کو. مگر فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ کبھی میری پکار اور کال کا جواب دے. اللہ تو ہر وقت آپ کی کال کو اٹینڈ کرتا. روزی چاہیے، رزق چاہیے، اولاد چاہیے، صحت چاہیے، امیگریشن چاہیے، امتحان میں کامیابی چاہیے، سب کچھ اللہ فوراً اٹینڈ کرتا. اور ہے کون امن یجیب المضطر، اللہ کے علاوہ. لیکن جب اللہ آپ کو کال کر رہا تو آپ کو بھی تو کم از کم ایک آدھ مرتبہ اس کی کال کو اٹینڈ کرنا ہے. اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ للہ علی الناس حج البیت، اور جتنے واجبات، یہ اللہ کو کمپلین ہے. سورہ بقرہ بہت مشہور آیت روزے کی آیتوں کے بیچ میں. اسی طرح سے باب الحوائج باب المراد عباس سے علمدار، علی نے مانگا، گرچہ مانگا تھا کربلا کے لیے، لیکن عباس قیامت تک کے لیے ہر مومن کا سہارا بنے. حسین، علی نے مانگا ہے حسین کے لیے، لیکن عباس قیامت تک کے ہر مومن اور مومنہ کا سہارا بنے. کوئی پریشانی آپ کو، عباس کا نام لیجئے. کسی مصیبت میں آپ مبتلا ہو، عباس کا نام لیجئے. باب الحوائج کیوں کہتے ہیں؟ fulfilling your needs. باب المراد، آپ کی ہر مراد عباس کے دروازے پہ پوری ہوتی ہے. اور اس کا جو ریزن میں نے کہا کہ آج کل آپ بہت سنتے ہیں، بہت ہی شارٹ کر کے آج ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں تاکہ ہمیں بھی ایک پریکٹیکل میسج ملے. اللہ کا ایک طریقہ جو جناب مریم کا بھی واقعہ وہی چیز، اور وہ یہ
کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے یا سیکریفائس کرتا صرف اللہ کے لیے، تو جو اس نے قربانی دی اللہ، اب دیکھیے ایک بہت مشکل لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کی انگریزی نہیں آتی، اللہ بہت غیرت مند ہے، اللہ کسی کا ادھار یا قرضہ باقی نہیں رکھتا۔ تم نے اللہ کے لیے قربانی دی، اب اللہ نے اپنے آپ پر خود یہ واجب کر لیا کہ جو قربانی تم نے دی ہے ایک مرتبہ اللہ قیامت تک جو تمہارا نام لے کے وہ حاجت طلب کرے گا اللہ اسے پورا کرے گا۔ مریم نے حکم خدا کی خاطر شادی نہیں کی، پورے حالات تو نہیں پڑھنا، شادی نہیں کی۔ اللہ نے کہا قیامت تک جس بچی کو شادی کی ضرورت ہے مریم کے نام پہ اس کی شادیاں ہوں گی، اس کے رشتے آئیں گے، اس کا نصیبہ کھلے گا۔ میں نے یو پی کا محاورہ پڑھ دیا۔ مریم، مسلم ابن عقیل نے اپنی ساری اولاد، کربلا کے یہ وہ واحد شہید ہے جن کی جنریشن ختم ہو گئی، نسل آگے نہیں بڑھی، کیونکہ جتنی اولاد تھی سب حسین کے نام پہ یعنی اللہ کے نام پہ قربان کر دی۔ اولاد کسی کو نہ ہوتی ہو وہ مسلم کے وسیلے سے دعا کر کے دیکھے کیسے اولاد نہیں ہوتی۔ اور عباس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی دعا اور خواہش اللہ کے حکم پہ قربان کر دی۔ خدا نے کہا قیامت تک جو تیرے نام پہ حاجت مانگے گا میں اس کی حاجت پوری کروں گا۔ بھئی زیارت عاشورہ یا زیارت وارثہ ہر پرابلم کو کیوں سولو کرتی ہے؟ حسین نے سب کچھ نام خدا پہ دے دیا، کچھ نہیں رکھا۔ عباس کی قربانی سے بڑی قربانی حسین کی ہے۔ حسین تو عباس کے بھی آقا، سب کچھ نام خدا پہ دیا، اب حسین کے نام پہ تم کو سب کچھ خدا دے گا۔ اللہ کرے میری اردو بہت اس وقت ڈیفیکلٹ نہ ہو گئی۔ حسین نے سب کچھ اللہ کے نام پہ دے دیا، اب اللہ بھی حسین کے نام پہ سب کچھ تمہیں عطا کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ زیارت عاشورہ ہو کہ زیارت وارثہ ہر حاجت پوری ہوتی۔ لیکن بات آج حضرت عباس کی ہے، باب الحوائج کیوں؟ سب سے بڑی حاجت وہ حسین کے نام پہ قربان کر دی۔ حسین کون؟ حسین کا مطلب ہے خدا کا حکم۔ امام اپنے دور میں حکم خدا ہوتا ہے، حجت خدا ہوتا ہے۔ جو امام کا ہے سمجھو اللہ کہہ رہا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ہم اور آپ عباس کی جگہ ہوتے تو ہم ایک جملہ کہہ دیتے، مولا آپ کا حکم اپنی جگہ پر، مگر یہ حکم ہم نہیں مانیں گے آپ کی محبت کی وجہ سے۔ بھئی آپ کے سامنے اگر حسین کی سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہوتی اور آپ سے کہا جاتا طاقت ہے پھر بھی پانی نہیں لاؤ، طاقت ہے، ایک تو ہے کہ ہم کمزور ہیں کچھ کر ہی نہیں سکتے، طاقت بھی ہے، کیا عباس میں طاقت نہیں تھی؟ اکیلا عباس پوری فوج یزید کے لیے کافی تھا، ایک اکیلا عباس۔ حسین نے کہا سکینہ تڑپتی رہے تمہیں میدان میں تلوار نہیں چلانا، تلوار نہیں چلائی۔ ہم کہتے مولا یہ حکم آپ کا مخالفت کریں گے سکینہ کے نام پر، چاہے اللہ میں جہنم میں ڈال دے، لیکن مولا ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ عباس نے برداشت کیا۔ آسان ہے یہ جملہ کہ عباس کی آنکھوں کے سامنے حسین کے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور عباس برداشت کر رہے ہیں، مگر کیوں برداشت کیا؟ کہا حسین نے حکم دے دیا، حکم حسین، حکم امام، حکم خدا زیادہ اہم ہے۔ اور کون عباس؟ ہماری اور آپ کی تو یہ ہسٹری بھی نہیں ہے۔ عباس تو دنیا میں آئے اسی لیے کہ علی نے کہا کہ میرے حسین کے کام یہ عباس آئے۔ عباس کو بچپنے سے جوانی تک ایک ہی لیسن ہر ایک نے ٹیچ کیا کہ تم تو کربلا کے لیے مانگے گئے، اور پھر کربلا کے اندر عباس نے تلوار نہیں چلا۔ جب بہت آخر میں پانی لینے گئے تب بھی حسین نے تلوار خیمے میں رکھوا لی تھی۔ عباس تلوار لے کے نہیں جانا، خالی نیزہ لے کے جانا، دشمنوں کو اپنے سے دور رکھنا، بس۔ جبکہ عباس معلوم ہے نا، عباس کا علم بھی بہت زیادہ ہے، عباس کا ایک ٹائٹل فقیہ بھی ہے، اور ہر ایک نے بتایا بھی ہے کہ تم کربلا کے لیے مانگے گئے۔ پھر بھی عباس حکم امام کے آگے اپنی یہ تمنا، یہ حاجت، یہ مراد، اپنے بابا کی دعا، سب کو عباس نے قربان کر دی۔
تو عباس باب الحوائج بنے. ہم اور آپ ایک داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہوتے, ہماری عورت ایک اسکارف پہننے کو تیار نہیں ہوتی, ہمارے یوتھ دیکھیے غنا اور میوزک اور ڈسکو ڈانس چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے, ہمارے بزنس مین ایک مال حرام ترک کرنے کو تیار نہیں ہوتے. عباس آج کی رات, باب الحوائج کی رات, باب المراد کی رات, یہ ہمیں ایک پیغام مل رہا, خدا کے لیے قربانی دو, پھر دیکھو اس کے بینیفٹ یہاں بھی اینڈ ہیئر آفٹر. اب ہیئر آفٹر کی بات انشاءاللہ اب کل کی مجلس سے آگے بڑھے گی, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آج شب جمعہ عباس کی رات جو مجمع آج ہے وہ کل تو لوگوں کے اپنے مصروفیات ہوگی, اتنے نہیں آ پائیں گے. عباس, میں نے ایک جملہ کہا اسی کو اب آگے بڑھاتا ہوں, بچپنے سے سنتے آئے, گرچہ عباس خود بھی علم رکھتے ہیں, لیکن اگر کوئی دشمن اہل بیت کہہ دے کہ بھائی ہم نہیں مانتے عباس کے علم کو, تو ٹھیک ہے, دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ لو, ہر جگہ عباس سے ایک جملہ سن رہے ہیں, تم کربلا کے لیے, تم کربلا کے لیے, تم کربلا کے لیے. بات کو لمبا کرنے یا بہت زیادہ بڑھانے کا فائدہ نہیں ہے, صرف اتنی سی بات عرض کر دوں. جب 9 محرم کو, جسے ہماری ریلیجیس لینگویج میں تاسوعا کہا جاتا, 10th محرم عاشورہ, 9th آف محرم تاسوعا, جب 9th آف محرم کو عمر سعد نے اپنی طرف سے جنگ شروع کر دی, پہلا تیر بھی پھینک دیا تھا, حسین نے عباس کو بھیجا, جاؤ عباس عمر سعد سے 1 رات کی مہلت لے کر آؤ. یہ سارے واقعات آپ شب عاشور سنیں گے, اس لیے میں ان کو شارٹ بھی کر رہا ہوں, اور یہ کہ آج کے ٹاپک میں یہ ڈیٹیل نہیں ہے, صرف اتنی سی بات. عباس کو بھیجا, لیکن عباس کے ساتھ حبیب ابن مظاہر کو بھیجا, اور پھر ایک اور صحابی کو, الگ الگ نام ہے, مثلا بریر حمدانی بھی ایک کتاب میں. یہ دونوں وہ ہیں جو حسین کے بچپنے کے دوست ہی نہیں, مولا علی کے قریبی صحابی بھی ہیں. تو عباس ان کو چچا کی طرح سے احترام دیتے ہیں. کہا کہ آپ لوگ بھی چلے جائیے, جوان خون ہے, سامنے بے غیرت بے حیا ذلیل انسان عمر سعد, ہو سکتا ہے کوئی ایسا جملہ کہہ دے انسلٹنگ کہ عباس برداشت نہ کر سکے. تو بزرگوں کو بھیجا گیا, چنانچہ دونوں گئے, وہاں عباس نے بات کی اور پھر 1 رات کی مہلت مل گئی. یہ شب عاشور آپ سنیں گے. جب واپس آ رہے ہیں, بات ختم ہو گئی, عباس کا مشن پورا ہو گیا, لیکن جب واپس آ رہے ہیں تو یہ دونوں بوڑھے ایک پرانی بات چھیڑ دی. حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ اے بریر, وہ رات یاد ہے جب عباس کی ماں ام البنین شادی ہونے کے بعد مولا کے گھر میں تشریف لائی تھی, شہر مدینہ, محلہ بنی ہاشم. بریر نے کہا اے حبیب, وہ رات بھی کبھی بھولی جا سکتی ہے, مولا کی شادی ہے. چنانچہ جب علی اور فاطمہ کی شادی ہوئی تھی, یہ دونوں بوڑھے اس وقت تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, لیکن ام البنین کی شادی میں تو یہ لوگ اٹینڈ کی تھی شادی. کہا حبیب وہ یاد ہے؟ تو کہا یہ یاد ہے کہ اس رات کو مولا کتنے خوش تھے. یہ جملہ سمجھنے کے لیے اتنا اور جملہ سمجھ لیجیے کہ شہزادی کے علاوہ مولا نے 9 شادیاں اور بھی کی تھی, مگر جتنا خوش اس شادی میں تھے, کہا انہوں نے ہر شادی اٹینڈ کی سوائے پہلی شادی کے, ہر شادی کا اتنا خوش کسی شادی میں نہیں تھے. بریر نے کہا اور یاد ہے کہ مولا کیا کہہ رہے تھے اس شادی کے موقع پر؟ حبیب نے کہا کہ ہاں یاد ہے, بار بار ایک جملہ کہتے تھے کہ یہ شادی تو میں نے کربلا کے لیے کی, یہ شادی تو میں نے اپنے حسین کے مددگار کے لیے کی. اب یہ بوڑھے بہت پرانی بات یاد کر رہے ہیں, یا 2 بوڑھے آدمی بیٹھتے ہیں پرانی بات آ جاتی ہے, لیکن عباس سمجھ گئے. عباس ہیں. ایک بار گھوڑے پہ انگڑائی لی. عباس علمدار کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی ہائٹ اتنی زیادہ تھی کہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین تک پہنچتے تھے, رکاب کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ گھوڑے کے اندر ایک ضروری ایکسیسریز میں آئے تو عباس نے انگڑائی لی, گھوڑے کی رکابیں ٹوٹنے لگی اور کہا کہ اتشجعن یا ماں,
چچا حبیب آپ مجھے جوش دلا رہے ہیں؟ ارے آپ آقا سے حکم لے کے آئیے، کل شام تک دارالعمارہ پر حسین کا علم لہرا رہا ہو۔ تب عباس کی شجاعت و بہادری تو خود اپنی جگہ پہ ایک پوری مجلس چاہتی ہے، عباس کی بہادری۔ لیکن میں نے یہ جملہ اس لیے پڑھا کہ بچپنے سے لے کے شہادت کی رات تک عباس یہ سنتے آئے ہیں، تم کربلا کے لیے، تم کربلا کے لیے، تم کربلا کے لیے۔ آج جب کربلا میں حسین کو ضرورت پڑی، بوڑھے بوڑھوں کو تلوار چلانے کی اجازت مل گئی، جن کے ہاتھوں میں راشا ہے، جن سے تلوار سنبھل نہیں رہی، ان کو بھی اجازت مل گئی، اور اگر اجازت نہیں ملی تو عباس کو نہیں ملی۔ حبیب نے تلوار چلائی کہ نہیں؟ مسلم ابن اوسجا نے تلوار چلائی نہیں؟ بوڑھے بوڑھے صحابیوں کو اجازت مل گئی، عباس کو اجازت نہیں ملی۔ اور عباس بھی کون ہے؟ عجیب پرسنالٹی کا نام عباس۔ آج کی مجلس میں وہ جملہ بار بار آیا جو آپ ہر ایک جانتا، عباس باب الحوائج، عباس باب المراد۔ لیکن خالی ہمارے اور آپ کے لیے نہیں، عباس اہل بیت کے لیے بھی باب المراد و باب الحوائج ہے۔ اہل بیت ساری کائنات کے مشکل کشا ہیں، عباس اہل بیت کے مشکل کشا۔ چنانچہ کربلا کے میدان میں دیکھیں، پوری ورلڈ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، آج تک آپ کو ایسا کوئی جرنیل نہیں ملا ہوگا یا کمانڈر ان چیف جس نے 72 کی چھوٹی سی فوج کو، اس میں کتنے ہی بوڑھے، کتنے ہی بچے، 30,000 کی آرمی سے اس طرح لڑایا کہ صبح سے شام تک جنگ پھیل گئی۔ یہ تو ہاف این آور کی جنگ ہوتی ہے، 30,000 اور سامنے 72 جس میں آدھے جنگ کے قابل بھی نہیں ہیں۔ یہ عباس علی کا بیٹا، یہ عباس کی جنگی صلاحیت ہے، اور عباس اہل بیت کا کس طرح سے سہارا۔ عباس کی ماں کو یقین نہیں آتا میرا عباس مارا گیا، جب سنتی ہے کہ زینب کی چادر چھن گئی تب یقین کرتی ہے۔ ماں کے دل کا سہارا عباس ہے، میرے عباس کے ہوتے ہوئے کوئی چادر زینب پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ عباس کون ہے؟ عباس بچوں کا سہارا۔ دیکھیں یہ بچے جو کربلا میں آلاتش آلاتش کہہ رہے تھے، پیاس پیاس، یہ 7 محرم سے 10 تک کہتے رہے پیاسے، یہ 10 محرم کے بعد بھی پیاسے گئے، یہ کوفے میں بھی پیاسے ہیں، یہ شام میں بھی پیاسے ہیں۔ زینب کبریٰ نے بیٹھ کے نمازیں کیوں پڑھی ہیں؟ پانی آ جاتا ہے وہ اتنا کم ہے کہ کسی کی پیاس نہیں بجھتی ہے، یہ سب پیاسے ہیں۔ سکینہ نے بازار کوفہ میں ام حبیبہ سے پانی کیوں مانگا؟ یہ سارے بچے پیاسے ہیں، لیکن بتائیے جب تک کربلا میں ہے تو علاتش علاتش کہہ رہے ہیں، کربلا کے بعد اس طرح سے کہنا بچوں نے بند کر دیا۔ تو کیوں؟ پانی مل گیا؟ پانی تو نہیں ملا، پھر کیوں بند کر دیا علاتش کہنا؟ اس لیے کہ جیسے ہی فرات کے کنارے علم عباس گرا، بچوں نے کہا پانی لانے والا کوئی نہ رہا، آپ کس سے فریاد کرے؟ پانی ملنے کی وجہ سے بچے خاموش نہیں ہوئے، وہ علم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے بچے خاموش ہوئے۔ جس علم کو ابھی آپ اٹھائیں گے، زیارت کریں گے، بوسہ دیں گے، بچے، اب میں بڑی مشکل منزل پہ ہوں لیکن واقعہ ہے تاریخ کا، بچوں کا سہارا عباس، ماں کی ڈھارس عباس، حسین امام وقت۔ عربی کے ایک شاعر نے، واقعہ بہت شارٹ کر رہا ہوں، آقا عباس کا ایک مرثیہ کہا، مرثیہ کہنے کے بعد پبلک کو نہیں سنایا، دوبارہ ری چیک کیا، پہلا ہی شعر ایسا تھا، اس نے کہا یہ غلط ہے مرثیہ۔ الیوم استجار بہ الہدی، عاشور کے دن حسین عباس کی پناہ میں تھے، کہ یہ تو آقا حسین کی توہین اور انسلٹ ہے، وہ امام ہیں، غلط میں نے مرثیہ کہا۔ مرثیہ کہنے کے بعد جو فرسٹ شب جمعہ آئی، خواب میں دیکھا میں کربلا میں آقا حسین کے روضے کے سامنے کھڑا ہوں،
اللہ آپ کو لے بھی گیا اور بار بار لے جائے. یہ آقا حسین کا روضہ, دوڑ کے روضے میں گیا زیارت کرنا. اندر زری کے پاس پہنچا, حیران ہو گیا, وہاں کوئی نہیں, پورا کمرہ خالی ہے, زری روم, یا آقا کی زری, ہاں وہ جو کام کرنے والے خدام ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں. آج شب جمعہ تو انبیاء, ائمہ, اولیاء, ملائکہ سب حسین کی زیارت کو آتے ہیں, یہ حسین کا روضہ خالی ہے. خدام میں سے کسی سے پوچھا یہ خالی کیوں ہے؟ کہا یہ تھوڑی دیر کے لیے خالی. بھئی تھوڑی دیر کے لیے بھی کیوں خالی؟ کہا اس لیے کہ حسین خود اپنے روضے میں نہیں ہے تو زیارت کرنے والے بھی نہیں. حسین نہیں ہے اپنے روضے میں, حسین کہاں؟ کہا حسین اپنے چھوٹے بھائی کی زیارت کو گئے. میرا آقا حسین بھی کربلا میں بہت زخمی ہوا تھا, لیکن عباس حسین سے بھی زیادہ زخمی تھے. اب یہ دوڑ کے چلا اور آقا عباس کے روضے میں داخل ہوا. وہاں پہ اس کو بہت مجمع نظر آئے, لیکن وہی جو ایک معجزہ کہ زیارت کی جگہ ہر ایک کو مل جاتی ہے, یہ عباس کی زری میں سرانے پہنچا, دیکھا حسین کھڑے عباس کی زیارت پڑھ رہے ہیں. اللہ آپ کو لے گیا ہے نا, آپ نے بھی یہ زیارت پڑھی. السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین ونعم الاخ المجاہد المواسی. کہا یہ زیارت, دیکھا زیارت پڑھ رہے, زیارت ختم کرتے آقا حسین نے ایک بار عباس کی زری کو پکڑ کے کہا الیوم استجار بہ الہدی. عباس عاشور کے دن حسین تیری پناہ میں تھا. وہی شعر پڑھا اور اس سے کہا کہ اے شاعر تو نے میرے بھائی کا مرثیہ کیوں بند کر دیا؟ کہا آقا اس میں آپ کی انسلٹ ہے. کہا انسلٹ نہیں ہے, تو نے فیکٹ بتایا. جب تک کربلا میں عباس زندہ تھا حسین کے دل کو بھی سہارا تھا. یہی وجہ ہے کربلا کے کسی شہید کی شہادت پر آقا نے وہ جملہ نہیں کہا جو عباس کے لیے کہا. عباس کی آخری آواز سنی, آقا نے کمر پکڑ کے کہا الان انکسر ظہری. عباس تم نہیں مرے, حسین کی کمر ٹوٹ گئی. مگر ایک بات درمیان میں رہ گئی, اسے بھی پورا کرو. بچوں کو سہارا عباس, ماں کے دل کا سہارا عباس. حسین عباس کی بنا میں. میرے مرحوم استاد خطیب آل محمد یہ روایت پڑھتے تھے. شب عاشور اختتام کو پہنچ رہی, عباس اپنے خیمے میں کل کے جہاد کی تیاری کر رہے ہیں. ایک بار عباس نے دیکھا میری شہزادی زینب کبریٰ میرے خیمے میں آئی. گھبرا کے عباس کھڑے ہو گئے, ہاتھ جوڑے, کہا شہزادی, شہزادیاں غلاموں کے پاس نہیں آتی ہیں, غلاموں کو بلایا جاتا, مجھے بلا لیا ہوتا. عباس نے وہ کہا جو عباس کا عقیدہ, زینب نے وہ کہا جو زینب کا نظریہ ہے. کہ عباس تم میرے چھوٹے بھائی ہو, بہن بھائی کے گھر میں آ رہی ہے, اور صرف اس لیے آئی ہوں کہ عاشور کی رات ختم ہو رہی, فجر قریب ہے. یہ ساری بیویاں سب مل کے میرے پاس آئیں, اور آنے کے بعد کہا کہ اے مشکل کشا علی کی بیٹی, ہمیں کل کے جہاد میں اور کوئی فکر نہیں, صرف ایک خیال آتا, ایک پریشانی, بیٹے مارے جائیں, بھائی مارے جائیں, خاندان اجڑ جائے, کسی بیوی کو رائے خدا میں ہر قربان, بس ہمیں فکر و پریشانی ہے تو یہی کہ ہماری چادریں بچی رہیں گی کہ نہیں. زینب نے کہا بس میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا, میں نے ان کو روک دیا, وہ میرا انتظار کر رہی. میرا جواب تیرے جواب پر ہے, بتا میں ان کو کیا جواب دوں. عباس نے ہاتھ جوڑے, کہا شہزادی جب تک آپ کا غلام زندہ ہے کسی بیوی کی چادر کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. عباس نے کہا جب تک عباس زندہ, اور اتنا یقین ہے زینب کو عباس پر کہ کائنات میں تو کوئی میرے عباس کو مار ہی نہیں سکتا, اس لیے پلٹ کے گئیں اور آواز دی بیبیوں علی کی بیٹی تم سے وعدہ کرتی ہے کل تمہاری چادریں سلامت رہیں گی, کل تمہارے پردے سلامت رہیں گے. شب عاشور تو زینب نے وعدہ کیا, لیکن عاشور کی سپہر آئی اور زینب نے اپنا وعدہ واپس بھی لے لیا. کب؟ جب وہ وقت آیا, جب وہ وقت آیا. عجب, صبح سے عباس بار بار آقا کے پاس جاتے تھے, مولا
پہلے مجھے میدان میں جانے دیجئے، پہلا جہاد میں کروں گا۔ حسین روک دیتے ہیں۔ پھر وہ وقت آیا کہ جوانان بنی ہاشم جانے لگے، مولا یہ میرے گود کے پالے ہوئے، مولا یہ میرے شاگرد ہیں، انہیں تلوار چلانا میں نے سکھائی ہے، ان کے لاشیں نہیں اٹھائے جاتے، پہلے مجھے میدان میں جانے دیں۔ اور حسین کہتے ہیں عباس تمہیں کیسے جانے دیں، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، ایک ایک بہن کا بیٹا، بھائی کا بیٹا، بھانجا، بھتیجا، عباس کے سامنے یہ پیدا ہوئے، گود میں پلے ہوئے، عباس سے برداشت نہیں ہوتا۔ حسین کہتے ہیں تم میرے لشکر کے علمدار۔ آخر وہ وقت آیا کہ عباس گئے، آقا اب تو جانے دیجئے۔ حسین نے کہا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ تڑپ کے عباس نے کہا لیکن مولا وہ لشکر اب رہا کہاں، جس کا میں علمدار تھا وہ لشکر اب رہا کہاں، میرے سارے سپاہی کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ حسین نے کہا نہیں عباس تم میرے بابا کی نشانی تمہیں نہیں بھیج سکتا۔ عباس مایوسی کے عالم میں خیمے میں آئے، کیونکہ عباس آقا حسین سے کوئی آرگومنٹ نہیں۔ وہاں سکینہ نے آ کے چچا کا دامن پکڑ لیا، چچا ابھی یہ بچے میرے پاس آئے تھے اور آنے کے بعد کہہ رہے تھے تم مشکل کشا کی پوتی ہو، گرمی بہت زیادہ، ہمارا کلیجہ پھنک رہا، کہیں سے پانی کا انتظام کر سکتی ہو؟ میں نے بچوں سے کہا پانی آ رہا، اور چچا یہ تیرے بھروسے پر کہا، کیا تو اپنی سکینہ کے لیے پانی نہیں لائے گا؟ عباس مراد پوری ہو گئی، حاجت پوری ہو گئی۔ ایک بار کہا کہ سکینہ بی بی تیرا چچا پانی لانے کو تیار ہے مگر تیرا بابا اجازت نہیں دے رہا۔ سکینہ نے کہا چچا اتنی سی بات، بابا نے آج تک میری بات کوئی منع نہیں کیا، آپ چلے میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں اور اجازت دلواتی ہوں۔ عباس نے جھک کے سکینہ کو گود میں اٹھایا، حسین کے خیمے میں گئے، حسین امام وقت ہے نا، یہ منظر دیکھا سمجھ گئے، کہا عباس میں سمجھ گیا سکینہ کو کیوں لے کے آ رہے ہو، میں سمجھ گیا، اب سکینہ آ گئی ہے میں نہیں روکتا ہوں، لیکن سکینہ بیٹی ابھی چچا کی سفارش کر رہی ہے، بعد میں یہ چچا بہت یاد آئے گا جب رخسار پہ تماچے لگیں گے، جب ہمارے ساتھ کے کوڑے پڑیں گے، یہی چچا جس کی سفارش کر رہی ہے۔ خیر عباس چلے، علم لے کے چلے، نیزہ لے کے چلے، پورے لشکر کو چیرتے ہوئے فرات تک گئے اور واپس آئے۔ اب یہاں بچے، سکینہ نے آواز دی بچوں پانی کے کوزے لے کے آ جاؤ، خیمے کے باہر کھڑے ہو جاؤ، میرے چچا نے وعدہ کیا ہے، چچا آج تک ہر وعدہ پورا کیا۔ اب بچوں کو عباس نظر نہیں آ رہا، صرف علم نظر آ رہا، علم فرات تک گیا، بچوں نے دیکھا، پھر دیکھا کہ علم واپس ہوا، سکینہ نے خوشی سے کہا بچوں میرا چچا آ رہا، مگر آتے آتے ایک بار علم دائیں طرف ایسا جھکا جیسے گرنے والا، عباس کا سیدھا ہاتھ قلم ہوا، بچے گھبرا گئے، مگر علم سنبھل گئے اور آگے بڑھ رہا ہے، علم نظر آ رہا، عباس نظر نہیں آ رہا۔ آپ بھی علم کی زیارت کرنے والے ہیں، علم اور آگے بڑھا، سکینہ نے کہا بچوں تیار ہو جاؤ، ایک بار علم الٹی ہاتھ کی طرف جھکا، ایسا لگا گرنے والا، پھر علم سنبھل گیا، عباس نے کٹے ہاتھوں سے علم کو سنبھالا، اور ایک مرتبہ عباس کے سر پہ گرز لگا، عباس زمین کربلا پہ گرے، بچوں کو یہ نظر نہ آیا، بس یہ دیکھا کہ علم گر رہا ہے، علم گر رہا ہے، علم گر رہا ہے، یہ منظر دیکھنا تھا۔ سکینہ نے ہاتھ سے کوزہ پھینک دیا، زمین پہ گر پڑی، چچا مجھے پانی نہیں چاہیے، تو آ جا، چچا تو آ جا، آخری جملے، بہت لمبی مجلس ہو گئی، اور ادھر حسین عباس کے سراہنے گئے۔ عباس کا لاشا اس حالت میں نہ تھا کہ اٹھایا جاتا، حسین زمین کربلا پہ بیٹھے، عباس کا سر گود میں لیا، عباس کو یہ آخری وصیت ہے کہ مولا صرف ایک خواہش، جب پیدا ہوا تو پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی، اب دنیا سے جا رہا ہوں، ایک آنکھ میں تیر لگ چکا ہے، دوسری آنکھ پر خون جمع ہے، آقا میرے ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ کٹ گئے، ورنہ
خود سے صاف کر لیتا. آقا بس اپنی ابا سے یہ خون پوچھ دیجئے. حسین نے اپنی ابا سے عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا. عباس نے آنکھیں کھولی, آخری زیارت حسین کی اور حسین نے گرے ہوئے علم کو سنبھالا, لے کے خیمہ گاہ میں آئے. آواز دی, زینب میرے عباس کا علم آ گیا, علم سنبھالو اور اب مجھے خدا حافظ کہو, اب میں جا رہا ہوں. زینب نے کہا بھیا ایک لمحے رک جا, میں ابھی آتی ہوں. علم لے کر صحن خیمہ میں پہنچی. آواز دی, اے کلثوم, اے رقیہ, اے رباب, اے لیلا, ذرا یہاں تو آنا. ساری بیوی آ گئی. شہزادی کیا بات ہے؟ کہا کل میں نے وعدہ کیا تھا نا تمہاری چادریں سلامت رہیں گی. علی کی بیٹی اپنا وعدہ واپس لے رہی ہے. ارے جس کے بھروسے وعدہ کیا تھا وہ عباس مارا گیا, علم آ گیا, علمدار نہ آیا, علم آ گیا, علمدار نہ آیا. عباس قتل ہو گئے, محشر ہوا بپا. عباس قتل ہو گئے, محشر ہوا بپا. بے کس حسین ہو گئے, بھائی ہوا جدا. اب ختم ہے لڑائی, علمدار چل بسا. اب ختم ہے لڑائی, علمدار چل بسا. دوڑے حسین کہتے ہوئے, ہاں یہ کیا ہوا. عباس قتل ہو گئے, محشر ہوا بپا. پہنچے جو گرتے پر تو دیکھا یہ حال زار. پہنچے جو گرتے پر تو دیکھا یہ حال زار. شان قلم ہے شیر ہے زخمی پڑا ہوا. عباس قتل ہو گئے, محشر ہوا بپا. بولے لپٹ کے غازی سے کچھ تو کرو کلام. بولے لپٹ کے غازی سے کچھ تو کرو کلام. کیا حال ہو گیا میرے بھائی, یہ کیا ہوا. کیا حال ہو گیا میرے بھائی, یہ کیا ہوا. عباس قتل ہو گئے, محشر ہوا بپا. کیوں آنکھ کھول کر ہمیں تم دیکھتے نہیں,
کیوں آنکھ کھول کر ہمیں تم دیکھتے نہیں؟ عباس بولے تیر ہے مولا لگا ہوا، عباس بولے تیر ہے مولا لگا ہوا، عباس قتل ہو گئے، محشر ہوا بپا، پیاسی سکینہ سے میں بہت شرمسار ہوں، پیاسی سکینہ سے میں بہت شرمسار ہوں، افسوس ہے کہ وعدہ نہ مجھ سے وفا ہوا، افسوس ہے کہ وعدہ نہ مجھ سے وفا ہوا، عباس قتل ہو گئے، محشر ہوا بپا، یہ کہہ رہے تھے آئی جو دو چار ہچکیا، یہ کہہ رہے تھے آئی جو دو چار ہچکیا، دیکھا حسین نے کہ ہے من کا دلا ہوا، دیکھا حسین نے کہ ہے من کا دلا ہوا، عباس قتل ہو گئے، محشر ہوا بپا، لائے حسین مشک و علم خیمگاہ میں، لائے حسین مشک و علم خیمگاہ میں، چلائی بی بیا کہ علمدار کیا ہوا، چلائی بی بیا کہ علمدار کیا ہوا، عباس قتل ہو گئے، محشر ہوا بپا، عباس قتل ہو گئے، محشر ہوا بپا، بے کس حسین ہو گئے، بھائی ہوا جدا، خیمے میں گل ہے بپا، لو وہ علم آتا ہے، رن سے علمدار کا، لو وہ علم آتا ہے،
مشق سکینہ کی بھی دیکھو وہ ہے بند رہی، خون میں ڈوبا ہوا لو وہ علم آتا ہے، بھائی کے اب صدمے سے شاہ نہیں جینے کے، موت کا ہے سامنا لو وہ علم آتا ہے، ہو چکے بے کس امام، جنگ ہوئی ہے اختتام، بھائی بھی کام آ چکے لو وہ علم آتا ہے، مشق سکینہ کی بھی دیکھو وہ ہے بند رہی، خون میں ڈوبا ہوا لو وہ علم آتا ہے، خیمے میں گل ہے بپا لو وہ علم آتا ہے، رن سے علمدار کا لو وہ علم آتا ہے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس علم سے، لپٹی ہوئی علم سے کہہ